أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کلمے کی ابتدا کے اندر دو حروف ایک جنس کے آ جائیں تو دونوں کا آپس کے اندر ادغام کرنا جائز ہے، جیسے تتارکا سے اتارکا۔ لیکن اس ادغام کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، دونوں ہم جنس حروف ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد کے شروع میں نہ ہوں۔ نمبر دو، اگر یہ دونوں ہم جنس حروف فعل مضارع کی ابتدا کے اندر ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ادغام کے بعد حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر ضرورت پڑے گی تو ادغام وہاں پہ نہیں کیا جائے گا۔ اور قاعدہ نمبر دو یہ ہے کہ اگر دونوں ہم جنس حروف متحرک ہوں، ان کا ماقبل حرف بھی متحرک یا مدہ ہو، تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ان دونوں کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے مددہ سے مدہ۔ کتاب نصاب الصرف، سبق نمبر 36، صفحہ نمبر 187 مضاف کے قواعد۔ اس میں تفضیل کی گردان میں ایک صیغہ آتا ہے مددن، اور فعل تعجب کی گردان میں مدودہ۔ ان کے اندر دو ہم جنس حروف پائے جا رہے ہیں، اور ان قواعد کے مطابق ان کے اندر بھی جس طرح مدہ اس کے اندر ادغام پایا گیا ہے تو ان میں بھی ادغام کا پایا جانا ضروری تھا، لیکن ادغام یہاں نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اسم کے 5 اوزان ایسے ہیں جو ادغام سے مستثنی ہوتے ہیں، جن کا ادغام نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1، فعلن جیسے سببن۔ نمبر 2، فعلن جیسے دررن۔ نمبر 3، فعلن جیسے ردیدن۔ نمبر 4، فعلن جیسے عللن۔ نمبر 5، فعلن جیسے سرورن۔ ان اوزان پر جو بھی لفظ آئے گا اس کا ہم ادغام نہیں کریں گے، چونکہ مددن بھی ان اوزان میں سے ہے، لہذا اس کا ادغام بھی نہیں کیا جاتا۔ اور مدودہ، اس میں اگر ہم ادغام کریں گے تو یہ ماضی معروف کے پہلے صیغہ واحد مذکر غائب کے ساتھ اس کا التباس ہو جائے گا، تو التباس کی وجہ سے ہم اس کا بھی ادغام نہیں کریں گے۔